الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ فیض اسم مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بہاریں جو صرف فرش پر نہیں عرش اولی پر بھی جاری و ساری ہیں۔ کبھی یہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی زبان سے ادا ہوتا ہوا جب ہمیں نظر آتا ہے تو رب کریم ہمیں یہ انعام فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں، لہذا میرے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی اس درود و سلام کی محافل میں شرکت کیا کرو۔ یہ اسم محمد کی بہاریں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے کبھی خدا کا عرش چمکتا نظر آتا ہے، کبھی جنت کے دروازوں پر اسم محمد لکھا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی جنت کے ذروں میں نام محمد کے جلوے نمایاں نظر آتے ہیں، کبھی فرشتوں کی آنکھوں میں محمد کا نور چمکتا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی قدسیوں کے لبوں پر مصطفیٰ کا نام جب رقص بسمل کی طرح جلوہ افروز ہوتا ہے تو قدسی جھوم جھوم کر اپنے آقا مولا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور پھر عاشقوں تک یہ میسج پہنچتا ہے، پیغام پہنچتا ہے تو عاشقوں کے دلوں میں یہ نور سما کر ان کی آنکھوں میں ان کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی محمد مصطفیٰ کی بہاریں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں رب کریم نے فرما دیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب تو کائنات کا مرکز و محور اور مرکزی نقطہ ہے کہ اگر میں تجھے نہ بناتا تو پوری کائنات نہ بناتا۔ تو قربان جائیں اس عظمت والے نام پر آج اس میں محمد کی بات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے پہلی پہچان اور سب سے پہلی پہنچ ہی حضور کے اسم پاک تک ہے۔ اسم تک پہنچ جائیں تو انشاءاللہ الکریم ذات تک رسائی کے سارے راستے کھل جائیں گے۔ اسم محمد ہی کو مان لیں، اسم محمد ہی کو حرز جاں بنا کر اس کی پہچان کریں تو یہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ذکر آپ نگر نگر گلی گلی کرتے ہو، جن کا ذکر کرنے کے لیے پروانہ وار گھروں سے نکل پڑتے ہو اور آ کر محفل پاک میں شرکت کر کے بیٹھ کر پورے سوز و گداز کے ساتھ اس اسم محمد کو سینے میں اتار کر جاتے ہو، سنو اس نام محمد کی شان خدا کے حضور کتنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے چند شعر پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر کہ جدوں دا پیار نبی نال پایا لوں لوں دے وچ نور سمایا، عرشاں تو آواز آیا، عرشاں تو آواز آیا تو بھی دل تے لکھ لینا مجد وچ دومی ماں، تو بھی دل تے لکھ لینا مجد وچ دومی، سب نام تو سوہنا نام مجد وچ دومی ماں، سب نام تو سوہنا نام مجد وچ دومی، اس نام تو میں قربان جد وچ دومی ماں، اس نام تو میں قربان جد وچ دومی، ہاں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگتی دھمیا سب تو پہلے آدم چمیا۔ اس میں محمد کی بہار کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو پہلے آدم چمیا، پھر جبریل امین نے چمیا، پھر جبریل امین نے چمیا، پھر چمیا صدیق عثمان جد وچ دومی ماں، پھر چمیا صدیق عثمان جد وچ دومی، سب نام تو سوہنا نام
وچ ہی ماں اس نام تو میں قربان جدے وچ دو ماں. اب سنو اس میں محمد ہے کہاں کہاں. ایک میم محبت والی، ایک میم مروت والی، ایک میم منور کر دیے، دو میم معطر کر دی. ایک میم دے صدقے ہویا کرم، ایک میم دے صدقے ہویا کرم، تجھی میم نے رکھیا ساڈا برم. ایک میم تے مکے والی، ایک میم تے مکے والی، تجھی میم مدینے والی، تجھی میم مدینے والی. ایک میم مزمل والی، ایک میم مزمل والی، تجھی میم مدثر والی، تجھی میم مدثر والی، تجھی میم مدثر والی. اس لیے تو بھی دل تے لکھ لے نام جدے وچ، تو بھی دل تے لکھ لے نام جدے وچ ماں. سب نام تو سونا جدے وچ دو ماں، سب نام تو سونا جدے وچ دو ماں. قربان جائیں اس نام کی عظمت پر، جس نام کی رونقیں برکتیں بہاریں اللہ پاک نے کل کائنات کو عطا کر رکھی ہیں. اور آپ کو شان رحمت للعالمین کا اعزاز دے کر یہ اعلان بھی کر رکھا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکتیں کائنات میں کوئی ایسا گوشہ نہیں جہاں موجود نہیں ہے. رحمت کے ساتھ حضور جہاں موجود ہیں، حضور کے اسم پاک کی بہاریں وہاں موجود ہیں. اسی لیے تو رب کریم نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، اور محمد حضور کا ذاتی نام ہے، اللہ رب کا ذاتی نام ہے. اللہ کے صفاتی نام بھی بہت اور حضور کے صفاتی نام بھی بہت. سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان سب کی جھلک حضور کے صفاتی ناموں میں آتی ہے، صفات میں آتی ہے. یہ صفات کی جھلک صفات میں ہے. ذات اللہ ہے، ادھر ذات محمد ہے، تو صفات کی جھلک صفات میں آتی ہے. تو خدا کی قسم ذات کی ساری جھلک حضور کی ذات میں آتی ہے. اللہ ذاتی نام ہے تو ذاتی نام کی ساری، اسی لیے تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ سب رسول خدا بن کے آئے، تو حبیب خدا بن کے آئے. سب رسول خدا بن کے آئے، تو حبیب خدا بن کے آیا. سبحان اللہ. دل روبا بن کے آئے، روح ارزو سما بن کے آئے. اور آگے سنیں کہ بادشاہوں نے کی ہے
مثال کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبی بن کے آئے اور ان کو خالق نے ایسا سجایا حسن تخلیق کا رشک آیا ان کا پایا کسی نے نہ پایا ان کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے تو قربان جائیں نامی نامی اس میں گرامی محمد مصطفیٰ ان کی عظمتوں پر ان کی شانوں پر اور ان کے مقام و مرتبہ پر اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر حضور کا ذاتی نام محمد رکھا ہے، ویسے تو حضور کے بہت سارے نام ہیں نا، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی وشم سایہ، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہو۔ تو نام حضور کا جب محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ سارے نبی آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی مختلف کوالٹیز، مختلف خوبیاں عطا کر کے بھیجا، اور جب محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا۔ مظہر وہ ہوتا ہے جو جس میں اصل کی پوری جھلک نظر آ جائے۔ حضور کو بڑی توجہ سے آج کی بات سننی ہے تاکہ ہمارے قلوب و اذہان آئندہ آنے والا جو موسم ہے، موسم محرم الحرام، جو زندگی میں ایک بار پھر حسین پاک کی بارگاہ اقدس میں بلکہ پورے پہلے بیت رسول پنجتن پاک کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا موقع ہے اور تجدید وفا کا موسم ہے، اس کے لیے قلوب و اذہان ہمارے تیار ہو جائیں۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ حضور کا نام محمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ، ہر مقام، ہر موقع، ہر جگہ، ہر لحاظ سے جو قابل تعریف ہو اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے اس کی ڈیٹیل گہرائی میں بہت سارا کچھ، لیکن ٹائم کی مناسبت سے آج ایک پوائنٹ بیان کروں گی کہ جس کی بار بار تعریف ہو اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ لے لیں کہ اللہ بھی جدی نعت پڑھے آپ ظہوری حق او دیا نعتاں دا ادا کون کرے، یعنی رب سے بڑھ کر بھی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ رب خود جس کی مدح سرائی میں مشغول ہو جائے اور پھر مصروف ہو کر ہمیں اعلان کر دے کہ تم بھی میرے مصطفیٰ کی حمد و ثنا کیا کر، اور جو رب کی حمد و ثنا ہے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ یہی ہے، سبوح قدوس، میرا محبوب سب سے سونا ہے، میرا محبوب سب سے نویکلا ہے۔ نویکلا تو جو ایک ہی ہوتا ہے جس کی اور کوئی مثال ہی، اس سے بڑھ کر حضور کا حسن کیا ہے
کہ رب کی مثال کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کے سراپا کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ رب ایک ہے اور حضور کا حسن و جمال اس کمال کا ہے کہ اگر رب کی شان کو دیکھنا ہے تو پھر مصطفیٰ کی شان کو دیکھ لو کہ اگر وہ شان میں یکتا ہے تو میرے محبوب جیسا بھی کوئی نہیں ہے، میرے محبوب جیسا بھی کوئی نہیں۔ اسی لیے رب کریم نے بڑی پیاری بات بتانے لگی ہوں، فرمایا کہ سونیا تو صفات میں تو کمال ہے، تو بشیر بھی ہے، تو نذیر بھی ہے، تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے، تیرے چہرہ والضحا کی قسمیں میں نے قرآن میں کھائی ہیں، تیری زلف واللیل کی قسم قرآن میں ہے، سونیا تیری مازاغ البصر کے حسن کے کاجل کے چرچے میں نے قرآن میں لگا رکھے ہیں، تو سب کچھ ہے، لیکن صفات میں کمال اور چیز ہے، ذات میں کمال اور چیز ہے۔ جیسے مثال دوں گی کہ ایک بندے کی صفت میں یعنی ذات میں کمال کا عروج یہ حضور کو دیا گیا، اور ذاتی نام حضور کا محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا گیا کہ سونیا صفات میں تجھے کمال حاصل ہے، لیکن صفات میں کمال حاصل ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، اصل کمال کی بات ذات میں عروج حاصل ہوتا ہے، اس لیے تیرا ذاتی نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صفات کا ذکر تو ہوگا لیکن تیری ذات ایسی بنا دی جس کو نام محمد کہا گیا کہ جو ہر لحاظ سے ہر نہج سے قابل تعریف ہوگی، کیونکہ صفات میں کمال حاصل کرنا یہ ذاتی کمال کے برابر نہیں۔ جیسے ایک بندہ ڈاکٹر ہے، اس کا فن ہے، اس کی صفت ہے، ایک بندہ شاعر ہے، یہ اس کا فن ہے، اس کی خوبی بن گئی، اس کی صفت بن گئی، اچھا نعت خواں ہے، اچھا مقرر ہے، اچھا رائٹر ہے، یہ اس کی تمام چیزیں اس کی یہ فنون بن گئے، اس کی صفات بن گئی، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اچھا شاعر ہے تو ذات میں بھی اچھا ہوگا، اخلاق میں بھی اچھا ہوگا، اچھا سیاستدان ہے تو ذات میں بھی اس کو کمال حاصل ہوگا۔ فرمایا صفات کی بات تو بعد میں ہوگی، ہم پہلے تیری ذات لے کر آئیں گے، اور تیری ذات جب لے کر آئیں گے تو اس کمال کی بنائیں گے کہ تیرا ذاتی نام ہی محمد رکھ دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو کبھی محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں، حضور کو کبھی فرش پر کیا کہا؟ محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم، عرش پر کیا کہا؟ احمد کہا، اور پھر کبھی مقام محمود کی بات آتی ہے، حضور کے مقام محمود کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو وہاں حضور کا نام محمود رکھ دیا، مقام محمود عطا فرمایا، تو احمد بھی ہوا، محمد بھی ہوا، احمد بھی ہوا، اور محمود بھی ہوا، اور حامد بھی ہوا۔ حضور کا نام صفاتی نام میں حامد بھی ہے، تو یہ چاروں نام اگر لے لیے جائیں جو ایک ہی صفت سے متصف ہیں اور ایک ہی مصدر سے مشتق ہیں، تو ان تمام کا معنی تعریف کیا ہوا ہی بنتا ہے۔ جیسے کسی عاشق نے کہا کہ حامد و محمود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ہر لفظ انہی کا ہے، حامد و محمود صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد، ہر ہر لفظ انہی کا ہے، میری بیاض دل پہ لوگوں اس کے سوا کوئی نام نہیں، ان کی نظر میں جب سے ہوں میں پاس کوئی عالم، اور میری نظر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں۔ جب اتنی حمد و ثنا سنتے ہیں تو پھر دل بھی تو پکارتا ہے نا
کہ ان کا بھکاری ان کا سناخا ان کا منگتا ان کا گدا صرف ادیب نہ بولا مجھ کا صرف ادیب نہ بولو مجھ کو ایک ہی میرا نام ہے صرف ادیب نہ بولو مجھ کو ایک ہی میرا نہیں میری نظر میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نعم. اسی لیے رب کریم نے فرما دیا کہ سونیا ساری صفات ایک طرف کائنات کی ساری. اور آپ کو پتہ ہے حضور کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ صفاتی نام یہ نہیں ہے 100 جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں 99 99 ایک ڈال کر 100 یہ نام نہیں ہے. اگر تفسیر میں پڑھیں تفسیر نعیمی میں بعض روایات میں حضور کے 300 نام ہیں 400 ہیں ہزاروں ہیں اور جتنی خدا کی صفات ہیں وہ ساری مصطفیٰ کی ذات میں ہیں. اس لیے اللہ وجدی نعت پڑھے آپ ظہوری ان کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ یہ تو ان کی عطا ہے. دیکھیے یہ بھی ان کی عطا ہے ان کی سخا ہے کہ ہمیں تعریف پر لگا رکھا ہے. ہمارے جیسے کچھ کملوں کو تعریف پر لگا رکھا ہے نعت پڑھنے پر لگا رکھا ہے. اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ زندگی کے سارے شعبے ایک طرف لیکن ذات کا کمال ذات کا حسن ایک طرف. اس لیے سارے فنون ہوں گے ذات اچھی نہیں ہوگی اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو لوگ غرض سے پیچھے آئیں گے اور اگر ذات اچھی ہوگی تو لوگ پیار سے پیچھے آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضور کی سب سے بڑی جو شان ہے حضور کا سب سے بڑا مقام وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب ہم نے آپ کی ذات کو خلق عظیم خود عظیم بنا رب عظیم ہے نا خود عظیم بنا تو آپ کو خلق عظیم کا پیکر بنا دیا اور ایسا پیکر بنا دیا بڑی توجہ چاہوں گی ایسا پیکر بنا دیا کہ سارے نبی بھی اس پیکر تسلیم و رضا کے مقلد بن گئے پیروی کرنے والے امتی ہونے کی آرزویں کرتے رہے. اسی لیے تو عاشق نے کہا کہ سارے نبی ذل ہیں میرا محبوب سایہ ہے. سارے نبی ذل میرا محبوب سایہ سارے نبی تیمم ہیں میرا محبوب وضو ہے. کہ تیمم اس وقت ہوتا ہے جب وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا. وضو کے لیے پانی موجود ہو تو تیمم کی طرف کوئی نہیں جاتا. نبیوں کو ماننا ایک طرف ہے اور مصطفیٰ کی محبت کو دل و جان سے تسلیم کر لینا اور اس میں مر مٹنا یہ ایک بات ہے. اسی لیے فرمایا سارے نبی تیمم میرا نبی وضو کی حیثیت ہے. سارے نبی دریا ہیں تو میرا محبوب سمندر ہے. سارے نبی چاند تارے میرا محبوب سورج ہے. سورج ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اور فرمایا سب فیض لینے والے ہیں میرا محبوب سب کو فیض عطا کرنے والا ہے. ایسی ذات با کمال بنا دی ہے. اور پھر آگے سن کر تو عاشقوں کے دل ٹھر جائیں گے ٹھنڈ پڑ جائے گی عاشقوں کے سینوں میں ٹھنڈک آ جائے گی جب اگلی بات سنو گے. سونیا اتنا حسین بنا دیا اتنا پیارا بنا دیا کہ جب دشمن نے پوچھا کہ بتا خدا کدھر ہے بڑی توجہ چاہوں گی خدا کدھر ہے خدا کیسا ہے ہم نے تو اسے دیکھا نہیں. لم ترکت عینی رب کریم کی ذات کو لا تدرک الابصار وہو لا یدرک الابصار اس کا نور کسی آنکھ میں سما نہیں سکتا تو اس کو دیکھا نہیں ہے تو ہمیں اس خدا کی کوئی جھلک تو دکھا دے. یہ جب حضور نے پہاڑی پر چڑھ کر پہلا سبق دیا
اللہ ایک ہے، یہ جو بت بنا رکھے ہیں خدا نہیں، تو اللہ ایک ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی عبادت کرو۔ تو دشمن نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا خدا دکھا، کدھر ہے، کیسا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، اس کے خد و خال کیسے ہیں، اس کی شان کیسی ہے۔ تو خدا کی قسم پھر رب کریم سے رب مصطفیٰ کی طرف یہ پیغام آیا تھا۔ سونیا یہ کہتے ہیں رب کو دیکھنا ہے، تو ان کو ایک آیت سنا، اس آیت کے اندر خدا کا پیغام کیا تھا، ان سے کہہ دے فقط لبثت فیکم من عمرہ افلا تعقلون۔ سونیا یہ کہتے ہیں خدا کا جلوہ دکھا، خدا کا پیکر دکھا، خدا کا مظہر سامنے لا، تو ان سے کہہ دے کہ میری ذات تمہارے سامنے ہے، عمر کے 40 سال گزارے ہیں، ذات سامنے ہے، میری ذات کو دیکھ لو، خدا کا سارا کمال نظر آ جائے گا۔ وہی صورت خدا کی ہے، وہی صورت محمد کی، وہی صورت خدا کی ہے، وہی صورت محمد کی، بنائی کیا خدا نے موہنی صورت محمد کی، ہوا شیدا کہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، ہوا شیدا۔ سبحان اللہ۔ کسی عاشق نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، تو عرشوں سے آواز آئی کہ جیسی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشق نے یہ جواب دیا، خدا کی طرف سے جواب آیا، سونیا اپنی صفات نہ رکھ، اپنی ذات رکھ، ذات اس کمال کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ سینے میں بٹھانے والا مضمون ہے، کہ حضور کے ذات تک، حضور کے نام تک پہنچ گئے تو حضور کی ذات تک رسائی ہوگی۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ صفات نہیں، اپنی ذات پیش کر۔ ذات میں اگر خدا لا ریب ہے تو مصطفیٰ بھی لا ریب ہے۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، رب کی برہان آ چکی تمہارے پاس۔ وہ برہان کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے، اپنی ذات پیش کر۔ اور اگلی بات سنیں، جب خدا نے فرمایا کہ یہ پوچھ رہے ہیں خدا کی شان دیکھنی ہے، تو سونیا اور کچھ نہیں، اپنی ان سے کہو میری عمر کے 40 سال گزاری بیٹھا ہوں تمہارے درمیان میں، اور جس کے درمیان میں گزرے ہوں اس کے شب و روز سے واقف ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ حضور صادق بھی ہیں، حضور امین بھی ہیں۔ یہ مکے والے کہا کرتے تھے نا، ایک طرف انکار کرتے ہیں، نبوت کا انکار کرتے ہیں، ذات کا اقرار کرتے ہیں۔ نبوت کا انکار کیا، ہم نہیں مانتے، لیکن قربان جائیں، حضور نے رب کی ذات کو منوانے کے لیے اپنا ذاتی نمونہ پیش کیا۔ اور حضور کا ذاتی نمونہ کیا کہ ساری عمر تمہارے اندر گزری ہے، کوئی کمی دیکھی ہے؟ اگر خدا پاک ہے تو میں بھی پاک ہوں، اگر خدا لا ریب میں بھی لا ریب، اگر خدا معصوم میں بھی معصوم، اگر خدا نور میں بھی نور۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ آگے سے کافروں نے کیا کہا، کافروں نے کیا کہا، کافروں نے یہ جواب دیا کہ ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، ہم آپ کی ذات کو مانتے ہیں۔ تو ذات اس کمال کی تھی کہ انہوں نے نبوت کا تو انکار کر دیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرما دیا کہ فنون ہونا، صفات ہونا اور بات ہے، اور ذات میں اچھا ہونا اور بات ہے۔ اب شکل اچھی نہ ہو، جتنا مرضی میک اپ چڑھا لیں تو وہ روپ، وہ رنگ نہیں آتا۔ چہرہ اچھا ہو، آپ کا حسن ہو، ذاتی حسن ہو، تو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حسن خود نکھر کر چہرے پہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کا نام، ذاتی نام محمد رکھا کہ میرا محبوب ذات میں اس کمال کا ہے۔ اس لیے پتہ چل گیا کہ صحابہ نے یہ واضح کر دیا کہ حضور نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے اپنی پوری زندگی کا نمونہ جب پیش کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ جانا، حضور کی ذات کے ساتھ۔ اب اگلی بات، اصل پوائنٹ، حضور کی ذات کے ساتھ جڑنا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
حضور کے نام کے ساتھ جوڑنا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نام تک پہنچنا، ذکر کرتے کرتے فرمایا اللہ کے جن اسماء کا ذکر کرتے ہو ان اسماء کی تجلیات آہستہ آہستہ تمہاری روح پر وارد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی جابر و ظالم ہے، کوئی قہر کرنے والا ہے، اگر خدا کی صفت رحم کا، ارحم الراحمین کا ذکر کرے، یا رحمان یا رحیم کا ذکر کرے، آہستہ آہستہ اس کا دل اس رحم میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور کے اسم پاک سے، حضور کی ذات سے نسبت رکھنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام نامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر درود میں حضور کا نام آتا ہے، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد، یعنی حضور تو حضور رہے، حضور کی آل پر بھی درود ہے، قربان جائے، حضور کی آل پر بھی درود ہے، اور جو درود آل کے بغیر پڑھا جائے خدا کے ہاں وہ قبول، یہ سن لیں، حضور نے فرمایا دم کٹا درود نہ پڑھو۔ حضور دم کٹا درود کیا ہوتا ہے؟ آئے بھی، حاضری بھی دے دی اور آدھا درود پیش کر کے چلے گئے، یہ بات نہیں بنتی۔ حضور دم کٹا درود کیا فرمایا؟ جس میں میری آل کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ درود ابراہیم میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، حضور کی آل پر بھی درود ہے۔ اس لیے یاد رکھیں حضور کے اسم گرامی، حضور کی ذات پاک سے نسبت، کیونکہ حضور کی ذات مقام اخلاق بن کر تشریف لائے، حضور اخلاق کا پیکر بن کر تشریف لائے ہیں۔ ان اخلاق سے متصف ہونے کے لیے حضور کی ذات سے متصف ہونا ہے، اور یاد رکھو کہ حضور کی ذات سے متصف ہونے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں معیار عطا فرما دیا، اور اس کا اعلان میرے آقا نے حجت الوداع میں عطا فرما دیا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد، میں تو پردے میں جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد تمہیں میرے نور کی کرنوں کی صورت میں جو دو پیکر نظر آئیں گے، وہ ایک قرآن ہوگا اور ایک میری اہل بیت ہوں گے، ایک قرآن ہوگا اور ایک میری اہل بیت ہوں گے۔ لہٰذا قرآن یاد رکھیں، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا اہل بیت کے بغیر، کیونکہ اہل بیت تو اس کا پریکٹیکل ہے۔ اگر آپ کو پریکٹیکل دیکھنا ہے تو اہل بیت میں دیکھیں، اور انہی اہل بیت کے اخلاقی کریمانہ کا کوئی مجسم صورت دیکھنی ہے تو پھر قرآن کو دیکھیں، جو جدا ہی نہیں ہے، کسی صورت میں بھی جدا نہیں۔ اور اگر قرآن کو بغیر اہل بیت کے سمجھا جائے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ بے عشق نبی جو بھی پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو اس لیے جو عشق کے بغیر، اور عشق کا پیکر مصطفیٰ کی ذات ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ ذات اچھی ہے تو پھر لوگ پیار کرتے ہیں، اور حضور سے بڑھ کر ذات کس کی ہے؟ جب ان سے پیار ہے تو پھر ان سے پیار کا اظہار ہم کن صورتوں میں کر سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرابت والوں سے محبت کرو۔ اور قرابت والوں کی تفسیر انشاءاللہ الکریم میں محرم الحرام کے کسی ایک پروگرام میں یہ موضوع بیان کروں گی کہ قرابت والے کون سے ہیں، اور ان کی محبت یہ ہمارے لیے ایمان ہے، حضور کا فرمان ہے، اور یہ فرمان قرآن ہے اور فرمان رب رحمان ہے، اور یہ بہت ان سے فرار اختیار کرنا یہ مومن کا بہت بڑا نقصان ہے۔ لہذا جب تک زندہ ہے ہم نے حضور کے نام سے بھی نسبت لینی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ورد کرتے کرتے حضور کی ذات سے بھی ہم نے نسبت حاصل کرنی ہے۔ یہ کامیابی اسی میں ہے۔ محرم الحرام کے پروگرامز انشاءاللہ الکریم جو ترتیب دیے گئے ہیں، انشاءاللہ 5 روزہ مقاصد شہادت حسین کانفرنس انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح، اور الحمدللہ یہ کرم ہے میرے آقا کا کہ جو اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کی راہوں پر چل پڑتا ہے تو وہ خود ہی سارے راستے نکال دیتے ہیں، پھر پریشان بھی نہیں کرتے، اور مومن کے دل پر یہ تسلی بھی ڈال دیتے ہیں کہ کیوں فکر کریں یارا ماسا بھی ہنیرے دا ان سب کوئی کہہ رہا نہیں جدا ماہی نظر ہوتے، تو پیچھے کوئی خاص